کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ ایک دن کا عمل ہے. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی جو حاجت ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی. جو لوگ اس کو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو. اور جب یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا عمل نہ کریں کیونکہ اس کی تعداد زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں لیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو. ویورز, کل میں نے آپ لوگوں کے لیے سورہ الفاتحہ کا ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا کہ رات کے وقت 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. طریقہ ویڈیو میں موجود ہے, آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی. اس کے بیچ میں بتایا گیا تھا کہ 100 بار رات کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو صبح تک انشاءاللہ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی. اور اگر یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل, کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے تو وہ لازمی فائدہ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے یقین کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ بھی چیز دیکھا کریں کہ آپ میں کون سے ایسے جو شرعی عیب ہے, یعنی کہ ایسے غیر شرعی کام ہے آپ کے اندر, جیسے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, کسی سے حسد کرنا, کسی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا. کوئی 100 پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی نارمل لائف میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا, جن کی وجہ سے ہمارے نماز بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی, جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ان چیزوں سے بچا کرے اور ان سے بچ کر, ان سے نکل کر پھر ہی کوئی وظیفہ اور ذکر کیا کرے. اور نماز تو پڑھنی ہی ہے ہر حال میں, تو قبول ہی تب ہوتی ہے جب ہم لوگ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ, جب پوری پاکی اور صحیح طریقوں سے نماز کو ادا کرتے ہیں. تو لیکن باقی جو غیر شرعی کام ہے ان سے ذرا پرہیز کیا کریں تو اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف جو کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتے ہیں. اور یقین رکھ کر اللہ کی کلام کے اوپر یا اللہ کے ناموں کے جو وظائف آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں ان پر عمل کیا کریں. تو آج کا جو وظیفہ ہے, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سورہ الفاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل ہے. اور جس نے یہ عمل کر لیا پورے یقین کے ساتھ وہ لازمی اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا. کوئی بھی حاجت ہے آپ کی, کوئی بھی مقصد ہے, آپ نے یہ عمل اگر پراپر اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا جائے کر لیا تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو ویورز, پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اپنے نامہ اعمال میں نیکی لکھوانے کے لیے. تو ویورز, آج کا جو وظیفہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل ہے اور یہ گارنٹیڈ ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اے پروردگار, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں. تو جب ہم یہ سب کہتے ہیں اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا, اس پر یقین بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی انسان کے آگے یا کسی نے بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا. جو بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کی ذات نے آپ کے لیے کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے رب سے یقین سے مانگے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا. اور یہ وظیفہ جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے, اگر آپ اسی طریقے سے اس کو کر لیں گے, کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. آپ اس کو جیسے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں ویسے کر لیں. اور یہ جو عمل میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل جو ہے, یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر کے یہ وظیفہ کریں گے, کوئی بھی ایک ٹائم اور کوئی بھی ایک جگہ فکس کر لیں, پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اور اس کی تعداد جو انہوں نے یہاں پر بتائی ہے, انہوں نے گارنٹی دی ہے اس کے ساتھ کہ یہ وظیفہ گارنٹیڈ ہے اور جس نے کر لیا وہ پا گیا, یعنی اپنی حاجت کو اس نے پا لیا. کہ اب یہ عمل جو ہے اس کی تعداد انہوں نے زیادہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تعداد ہے وہ 11,000 بتائی گئی ہے کہ آپ نے 11,000 بار روزانہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور ایک ہی حاجت کو نیت کر کے اور ایک ہی حاجت کی دعا کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اور 7 دن برابر اگر کسی نے یہ عمل کر لیا لگاتار, باقی کی حالت میں خواتین کریں گی, اور 7 دن لگاتار ایک دن میں اگر 11,000 بار آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ اسے 7 دن تک لگاتار اسی طرح سے پڑھیں, اول آخر درود شریف کے ساتھ. یعنی کہ 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پہلے پڑھنا ہے
اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور دعا مانگنے سے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ 11,000 کی تعداد کمپلیٹ کر لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مقصد کی دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک دن کا عمل ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اس کو 7 ڈے فکس جگہ پر فکس ٹائم پر پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی جو حاجت ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ اس کو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو، اور جب یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا عمل نہ کریں، کیونکہ اس کی تعداد زیادہ ہے۔ پوری توجہ اسی وظیفے کو دیں، تو انشاءاللہ پھر کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی سے آپ کی 7 دن کے اندر اندر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اسے 7 دن میں جو ہے 11,000 کی تعداد نہیں پوری کر سکتے، تو پھر آپ ٹوٹل 11,000 کو 7 دن میں ختم کر لیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک دن میں 11,000 بار پڑھ سکتے ہیں اور 7 دن تک آپ لگاتار اسی طرح پڑھیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ ٹوٹل 11,000 کو 7 کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے 7 دنوں میں تقسیم کر کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ دونوں طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں، جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پا لیں گے۔ اگر کسی بیماری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بیماری سے بھی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی مصیبت یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو اس سے بھی آپ نکل آئیں گے۔ اگر کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا تو وہ بھی آپ جو ہے اس وظیفے کے لیے، اس وظیفے کو یعنی کہ دعا مانگ سکتے ہیں اس وظیفے کو کر کے۔ یا پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دولت چاہیے، رزق چاہیے، تو آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے ڈھیر سارا رزق بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال ہر چیز کی دعا آپ اس وظیفے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست عمل ہے، ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سارے مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔